کروا دی، کچھ ظالم نل بندی کروا دیتے ہیں، اپنا ہی آپریشن کروا دیتے ہیں۔ کیا تو نہیں سمجھتا اللہ کے قانون سے ٹکر لوگے؟ تو کہتا ہے 2-4 بچے ہو گئے، میری فیملی پوری ہوگی، 2 بیٹے 2 بیٹی ہے، اللہ ان چاروں کو موت دے دے تو کیا کرے گا؟ اور کتنے ہی ہم نے ایسے کیس دیکھے ہیں، میاں بیوی دونوں نے اپنا اپنا سسٹم ختم کروایا، 2-3 بچوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، سارے بچے مر گئے، اب یہ ڈنڈے بجاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنی بیویوں کی نسل بندی کروا دے، منصوبہ بندی کروا دے، اس ڈر سے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی، وسائل اتنے نہیں ہیں۔ مالک کہتا ہے رازق میں ہوں، اور مالک کے خزانوں میں کمی نہیں آیا کرتی، اس کے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ عز و جل کے کنٹرول میں۔ اپنی بیویوں کو تعلیم دو، سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤ، جنتی عورت کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی صفات میں سے اللہ کے نبی نے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ آپ نے فرمایا شادیاں کرو، زرخیز عورتوں سے شادیاں کرو جن کی اولاد زیادہ ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ یہ سوچ کفار کی سوچ ہے، بچے 2 ہی اچھے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، وہ اعلانیہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں یا بالکل اوپن ہوں، پبلک کے سامنے بھی بے حیائی کی بات نہ کرو، اور تنہائی کے اندر بھی ہو تب بھی گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی لیے اللہ نے بے حیائی کے سارے کاموں کو حرام کیا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، کیا مطلب؟ جب چھٹی جاؤ سعودیہ سے تو بڑا سارا ٹیلی ویژن کا سیٹ لے جانا نہ بھولو، اور انڈیا پاکستان پہنچ کر ڈش انٹینا لگا کر، کیبل لگا کر گندے پروگرام سارے خود اور میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا نہ بھولو۔ یہی مطلب ہے نا اس کا۔ آپ دیکھ لو ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جب جا رہے ہوتے ہیں بڑا سارا ٹیلی ویژن اوپر لکھا ہوا ہے حاجی اللہ دیتا، یہ کیا ہے؟ اجی بیگم نے فون کیا تھا، پورے محلے کے اندر ڈش انٹینا لگ گیا ہے، ایک ہم ہی دقیانوس رہ گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈش انٹینا نہیں ہے، اب تو کیبل بھی آ گئی ہے، اور ہمارا وہ پرانا چھوٹا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے، اس دفعہ آتے ہوئے کلر لے کے آنا تاکہ ڈش انٹینا لگا کے اس لعنت کو گھر میں سجا کے ہم مل بیٹھ کر یہ کام کریں گے۔ اللہ عز و جل نے برائی اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، وہ کھلے ہوئے ہوں تب بھی حرام ہے، اور وہ چھپے ہوئے ہوں تب بھی حرام ہے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے انسانوں کو، اس کے علاوہ کسی حال میں قتل کرنا جائز نہیں۔ حق کے ساتھ کیسے؟ شادی شدہ زنا کرے تو شریعت اس کو رجم کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ قتل حق کے ساتھ ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، قصاص کے اندر بدلے کے طور پہ اس کو مار دیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ اور مسلمان اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام کی کسی چیز کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، اب اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 طریقے حق کے ساتھ قتل کے ہیں، اس کے علاوہ شریعت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قتل کا فتنہ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 صورتوں کے، زانی ہو، قصاص میں مارا جائے، یا مرتد ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے حدیث کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک صحابی نے کافر کو دوران جنگ گرا لیا، اوپر چڑھ گئے،
قبضہ کر لیا. اب قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. اس نے نیچے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اس صحابی نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر ڈالا. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے پوچھا اے خالد تو نے اس کو قتل کیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. جواب میں حضرت خالد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا, وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا, دل سے نہیں پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کیا خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اور دل و جان سے نہیں پڑھ رہا. اے خالد تیرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا کہ اللہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اس کے باوجود مجھے مار دیا گیا. اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. بظاہر یہی نظر آتا ہے, ظاہری بات یہی ہے کہ وہ نیچے گرا ہوا تلوار اٹھی ہوئی اور اس نے پڑھ لیا. ہو سکتا ہے ڈر کے ہی پڑا ہو, لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا. اب سوچئے کہ وہ جنگ کے اندر گرا ہوا کلمہ پڑھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. مسجدوں کے اندر جو بم دھماکے ہوتے ہیں اس میں کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں. یا جہاد کے نام پہ جو فساد ہمارے ملکوں میں اب چل رہا ہے, گاڑی کے اندر بم فٹ کیا, ایک کافر مرا, 20 مسلمان مر گئے. اس 20 مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ تو نے ایک کافر کو تو مارا لیکن اس کے ساتھ 18 کلمہ پڑھنے والے بھی تو مارے گئے. ان مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ مالک عز و جل حرام کر رہا ہے کسی جان کو قتل نہ کرو الا بالحق, سوائے حق کے ساتھ. اور ہمارے ہاں نہ قاتل کو پتا ہے مار کیوں رہا ہوں, نہ مقتول کو پتا ہے کیوں مر رہا ہوں. باہر بیچارہ سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی لاش گھر میں واپس آ جاتی. ذالکم وصاکم بہ, یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے, یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کے مطابق چلو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے سے. کوئی یتیم ہو گیا, مر گیا, ماں باپ اس کے, اب اس کا مال آپ کے پاس ہے, آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے بھانجے ہیں یا غیر ہیں, اس کے مال کی نگہداشت کرو. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا تو اس سے کچھ نہ لو, اور اگر تم فقیر ہو تو اس کے مال کو تجارت میں لگا کے, کاروبار کر کے, جو بھی کر رہے ہو اس میں اپنا جو تھوڑا بہت گزارے کا سسٹم ہے وہ چلاتے رہو اس کے مال کی نگہداشت کے بدلے میں, لیکن حرام کاری اس یتیم کے مال میں نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. یتیم کا مال کھانے والا کتنے ہیں ہم میں سے؟ بھائی مرا, بھتیجوں کو بھگا دیتے ہیں, جائیداد پہ سارا قبضہ ہو جاتا ہے. یہ بیماری ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ مولویوں نے یتیموں کا مال کھانے کے لیے اپنی بدکاریوں پہ اسلام کا چولا چڑھا لیا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا, یتیموں کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا, ان سے محبت کرنے کا حکم. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, باپ مرا, مولوی صاحب رومال سنبھال کے پہنچ گیا, السلام علیکم, تیرا ابا مر گیا, آہو جی مولوی صاحب مر گیا, پہلے دن سے ختم دی دیگ چڑھا دے, چلو دیگ چڑھاؤ, پہلے دن کا ختم دلواؤ, دوسرے دن کا ختم, تیسرے دن کا ختم, 7ویں کا ختم, 9ویں کا ختم, 10ویں کا ختم, 20ویں کا ختم, 40ویں کا ختم, پھر قول, پھر برسی. اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا, میرا دھندا چلتا رہے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے, جو مر جائے تم پڑوسیوں کا حق ہے, وہ تو بیچارے غم میں ہیں, تم کچھ پکا کر ان کے گھر میں بھیجو, تم انہیں کچھ کھلاؤ, تم ان کا غم بٹواؤ. ادھر باپ مر جاتا ہے, ادھر یتیم دیگ والے کو بلانے چلے جاتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا ہے ختم پڑھنا ہے, مولوی صاحب نے کہا ہے تیسرے دن کا ختم, گٹھلیوں کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے, اور کرنے والے 100 درویش آئیں گے, ان سب کو کھانا کھلانا ہے. ریاض میں ایک جگہ میں جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا, میرے پاس ایک بنگلہ دیش کا ایک ساتھی آیا,
واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مولوی کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کہا حضرت میں 500 400 بیچارہ